لوگوں کی خاطر مدارت کرنا یہ صدقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خاطر مدارت کرنا صدقہ ہے، یعنی یہ اچھا کام ہے جو ثواب کا باعث ہے. تو جب ہمارے یہاں کوئی آئے، اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، کسی کے یہاں کوئی جاتے ہیں نا تو وہ پوچھتے پانی پلاؤ، کیا پوچھتے پانی دوں. یعنی اگر کوئی آپ کے گھر آیا ہے تو آپ یہ پوچھو گے پانی دوں، پانی لاؤ، پانی دوں؟ نہیں، بلکہ ہم کو پانی دے دینا ہے. کوئی پانی ہمارا پیسے سے تھوڑی نا ہے مہنگا، ہم نے پانی پلا دیا. بلکہ بعض لوگ تو صرف پانی پلاتے ہیں، پانی دے دیا لا کر بس. کوئی تمہارے گھر آیا ہے اس کی خاطر مدارت کرو. کوئی روز روز تو نہیں آتا نا، کبھی کبھار آتا ہے تو اس کی خاطر مدارت کرو. اگر روز روز بھی کوئی آتا ہے رشتہ دار، جیسے کوئی چچی ہو گئی، کوئی پھوپھی ہو گئی، کوئی خالہ ہو گئی، وہ روز روز ان کا گھر نزدیک ہے، روزی ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں، تب بھی ہمارا یہ حق بنتا ہے، بھی وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، صرف ہم ان کو پانی پلائیں یہ تھوڑی اچھا لگتا ہے. کچھ ان کے سامنے رکھیں، خاطر مدارت کریں ان کی، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ ان کے اندر یہ جذبہ بالکل نہیں ہوتا ہے خاطر مدارت کرنے کا، صرف پانی پلا دیا اور ہو گیا، کافی ہے بس. تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خاطر مدارت عقل کی بنیاد ہے. سمجھ رہے؟ مطلب کیا ہے؟ نفع کا، خیر کا باعث ہے. اور جو اہل عقل ہے نا، ان کے لیے برکت اور رغبت اور عمل ہے. تو خاطر مدارت تو جو عقل والے ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور کیسا بھی انسان ہو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قریش کا ایک شخص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلے کا بدترین شخص ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب کہ وہ آپ کے پاس آیا تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے بھی، خوش مزاجی سے بھی پیش آئے، پھر وہ چلا گیا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہر آنے والے اور ملنے والے شخص سے اچھا برتاؤ کیا جائے، اس کی خاطر مدارت کی جائے، وہ فاسق ہو، فاجر ہو، ظالم شخص ہی کیوں نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی خاطر مدارت کریں. اس سے بد اخلاقی سے پیش آنا بری بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ ایسے شخص سے جوڑ اور ربط، محبت کا معاملہ نہیں رکھنا چاہیے، مگر آنے پر اس کی مدارت، اس کا حق ہے کہ وہ آپ کے گھر آیا ہے مہمان بن کر. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے گھر آیا ہے اور آپ اسے اپنے گھر میں پانی بھی نہ پلائیں، اس کی تواضع بھی نہ کریں، خاطر مدارت بھی نہ کریں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ملتے وقت لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، حسن اخلاق کا برتاؤ کرنا، یہ انبیاء کے اخلاق میں سے ہیں. سمجھ رہے؟ نبیوں کے اخلاق میں سے ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خرچ میں اعتدال نصف معیشت ہے. تو لوگوں کے ساتھ خاطر مدارت آدھی عقل ہے، سوال کی اچھائی نصف عقل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیسی بہترین حکمت کی باتیں ہمارے نبی نے فرمائی نا کہ خرچ میں اعتدال، یعنی خرچ کرتے وقت ایک ہوتا ہے نا، ایک انسان سوچے سمجھے بغیر بس خرچ کرتے ہی جاتا ہے بہت زیادہ. ایک ہوتا ہے میانہ روی سے خرچ کرتا ہے، حساب سے، کنجوسی بھی نہیں، بہت بھی نہیں، لیکن کرتا ہے ٹھیک ٹھاک. سمجھ رہے؟ تو خرچ میں اعتدال مستقبل کی زندگی کو خوشگوار بناتی ہے. سمجھ رہے؟ آدمی پریشان نہیں ہوتا اس سے. ایک ہوتا ہے نا، جو آیا وہ یہاں کھایا، وہاں کھایا اور اڑایا بس. تو اڑانا بھی نہیں ہے خود پر اتنا زیادہ بے حساب، یا گھر والوں پہ ہی بے حساب اڑا رہے ہیں، یہ کہیں یہ ہوٹل، کہیں وہ ہوٹل، کہیں یہ ڈھابا، کہیں وہ ڈھابا. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو آیا ہے حساب سے کھائے، حساب سے کھلائے، کنجوسی بھی نہ ہو اور فضول خرچی بھی نہ ہو. تو وہی کہا کہ خرچ کرنے میں اعتدال ہو. سمجھ رہے؟ میانہ روی. آگے لوگوں سے مدارت جو ہے، ان سے حسن تعلق کرنا، اچھے سے پیش آنا، یہ نفع کا ذریعہ ہے. حسن اخلاق سے پیش آنا
یہ تعلقات ان سے اچھا رکھنا یہ منافع کا ذریعہ ہے. اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے نفع دیتے ہیں. سمجھ رہے؟ اور قرآن میں بھی اللہ نے مہمان کے تعلق سے فرمایا کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی ہے؟ اس طرح سے قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، یعنی ضیافت کا اہتمام، مہمانوں کا اکرام عرب کے ماحول میں فخر و مروت کی بات سمجھی جاتی تھی اس وقت. سمجھ؟ تاریخ میں عربوں کی مہمان نوازی مشہور ہے. عربوں کی تاریخ میں مہمان نوازی مشہور ہے. قوم ماحول کا جو بھی معزز شخص ہوتا تھا نا، وہ مہمان نواز ہوتا تھا نا، تو سمجھا جاتا تھا یہ بہت معزز شخص ہے. جو سب سے زیادہ مہمان نواز ہوتا تھا وہ اس قوم کا سب سے زیادہ عزت دار شخص مانا جاتا تھا. اور جو مہمان نوازی میں حد سے زیادہ گزر جانے میں فخر محسوس کرتے تھے وہ لوگ ایسے تھے عرب. یعنی ان کے اندر یہ مزاج تھا کہ وہ اپنے اور اپنے اہل پر مہمان کو ہر طرح ترجیح دینے کو حق سمجھتے تھے. خود نہ کھائیں لیکن مہمانوں کو کھلائیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم جاہلیت کے اشعار دیکھیں اس وقت کے جب کہ اسلام نہیں آیا تھا، وہ لوگ بت پرستی کرتے تھے، تو مہمان نوازوں کے واقعات سے بھرے پڑے. سمجھ؟ اور یہ چیز ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ورثے میں ملی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، بہت مہمان نواز. اور قرآن نے ان کی مہمان نوازی کی، ان کے اکرام کو تسلیم کیا اور تعریف کی کہ کتنے مہمان نواز تھے وہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو مہمان نوازی بہت اچھی چیز ہے. ہم بھی انشاءاللہ مہمان نوازی کو ترجیح دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مہمان نواز بنائے عافیت کے ساتھ. تو صرف کسی کو گھر میں پانی پلا کر بھیج دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، یا پانی پوچھنا یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ بات ہم اچھے سے سمجھ لیں. تو انشاءاللہ ہم بھی مہمان نوازی کرنے والے بنے. جو بھی ہمارے پاس اچھا ہے، جو بھی ہمارے پاس ہیں، اس کے دسترخوان پر رکھنے والے بنے. آج تو ہمارا معاملہ الٹا ہے کہ ہم اچھی چیز اپنے اہل کے لیے بچا کر رکھتے ہیں، اور جو چیزیں ہمیں نہیں کھانی یا جو چیزیں زیادہ ہے وہ مہمان کے آگے رکھتے ہیں. اور پہلے کے لوگ کیسے تھے؟ مہمان آیا ہے تو اپنے گھر کی اچھی چیزیں رکھ دی اس کے سامنے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے گھر کی اچھی چیزیں رکھ دی اس کے سامنے. تو کیسے مہمان نوازی، کیسا اکرام تھا ان کا. اچھا گھر میں کوئی اگر مہمان ایسا ہے جو دشمن ہے وہ بھی آیا ہے نا، تو ان کو بے عزت نہیں کرتے تھے، ان کی خاطر مدارت کرتے تھے، ان کو اکرام سے پیش آتے تھے. بعض لوگ نہیں کہتے کہ وہ ہمارے گھر آئے تو ہم نے ان کو اچھا سنایا. تو کئی ہمارے گھر آئے تو ہم اس کو سنائیں، وہ ہمارے گھر بیٹھا ہے، وہ ہمارا مہمان ہے، ہم اس کو چار باتیں سنائیں، تانے دیں، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا. یہ انسانیت کے خلاف ہے. سمجھ رہے؟ بلکہ اس کا اکرام کرنا، اسے مسکرا کر پیش آنا. ایک قریش کا آدمی نہیں آیا جس نے بہت ستایا تھا، ہے نا، اللہ کے نبی صحابہ کو، لیکن اللہ کے نبی نے کہا یہ سب سے برا شخص ہے قریش کا. لیکن جب وہ آیا تو اللہ کے نبی نے اس کا اکرام کیا، اس کی خاطر مدارت کی، اس سے اچھے سے بات کی. سمجھ رہے؟ تو یہ بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کا فہم، فراست عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، بیٹا مہمان ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، ان کا اکرام کرو. اگر بچے چڑچڑاپن کرتے ہیں، کیونکہ آج کا ماحول موبائل کا ہے. ابھی میں نے بچوں کو کہا ابھی چائے بنا دو، بیٹیوں کو کہا بیٹیاں چہرے پر شکن آ رہا ہے تو بیٹیوں کو سمجھائیں، بیٹا یہ مہمان ہے، یہ اماں کیوں آ رہے ہیں. تو ہم کہیں بیٹا ایسا نہیں کہتے، اللہ کی رحمت ہے. بچے کہہ رہے ہیں اماں کیا ضرورت ہے ان کو آنے کی. ہم کہ بیٹا یہ اللہ کی رحمت ہے، ایسے نہ کہو، اللہ روٹھ جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے. اس طرح سے ہم سمجھائیں. سمجھ رہے ہیں؟
تو اتنا زیادہ اکرام ضروری ہے مہمان کا. شوہر ہے گھر میں، کوئی بھی ہے، بلکہ میں تو یوں ہی کہتی ہوں کہ جو روز ہم بیان سنتے ہیں، صرف سنے نہیں کہ میں بیان آیا ہے، لنک آئی ہے، سن لیتے ہیں، نہیں، بلکہ اس کو دہرائیں، اس پہ عمل کی فکر کریں. تو انشاءاللہ ہم یہ بھی سبق اپنے اندر لے لیں کہ مہمان کا اکرام کرنا. صرف پانی دوں کیا ایسے نہیں پوچھنا ہے، بلکہ پانی لانا. بلکہ ہمارے یہاں تو اتنا برا مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی گھر پر آئے اور ہم اس کے سامنے صرف پانی پیش کریں. ہمارے یہاں پر، ہمارے گاؤں میں، ہمارے خاندان میں اس بات کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ پانی میں صرف تم نے پانی رکھ دیا ان کے سامنے، پانی کے ساتھ کوئی کھجور ہو یا کوئی بھی ایسی میٹھی چیز ہو جو وہ کھا کر پھر پانی پیے. تو یہ ہونا چاہیے، سمجھ. اسی لیے ہمارے گھروں میں جو ہے نا، ہمیشہ کوئی میٹھی چیز، کھجور تو اکثر میسر ہوتی ہی ہے. اگر خدا نخواستہ نہ ہو تو کوئی ایسی چیز جو مہمان کے سامنے رکھی جا سکے، ہونا ہی چاہیے کہ مہمان کو تم فوراً وہ دے کر اور پانی کے ساتھ وہ پیش کرو. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت ضروری ہے. مہمان کو صرف پانی دینا یا پانی پوچھنا یہ بھی اچھی بات نہیں. اکرام تو یہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی میٹھی چیز پیش کریں، ہے نا. یہ بڑے بوڑھے پرانے لوگوں کا یہ شعار تھا. ہو سکتا ہے یہ معاملہ اس لیے ان کا ہو کہ ڈائریکٹ پانی انسان جب پیتا ہے تو پیٹ میں بسا اوقات لگتا ہے، اور کوئی چیز منہ میں کھا کر پھر پانی پیے تو وہ پیٹ میں پانی، انسان پیاسا ہوتا ہے تو گٹ گٹ پانی پیتا ہے تو پیٹ میں جا کے چوٹ لگتی ہے. سمجھ ہے؟ جلدی جلدی میں پانی پی لیتا ہے. اور کوئی چیز کھا کر پانی پیتا ہے تو اس کے فائدے بھی ہے اللہ کے حکم سے کہ انسان کو سہولت رہے گی، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو ایسا مناسب ہے. اس لیے بوڑھے پرانے جو ہمارے تھے ان کا یہ مزاج تھا اور ان کا یہ ماحول تھا. اسی لیے ہمارے گاؤں کے اگر کوئی اس طرف بامبے کی طرف آتے ہیں اور ہم ان کو کسی کے گھر ملوانے لے جاتے ہیں، اور چونکہ لوگ بامبے کی طرف، شہر کی طرف پہلے سے ہی بسے ہوئے ہیں تو ان کے مزاج میں اکثر بامبے کی وہ صفت آ جاتی ہے، وہ پانی پیش کرتے ہیں تو انہیں بہت خراب لگتا ہے کہ ان کے یہاں ہم گئے تو ہمیں پہلے انہوں نے پانی پیش کر دیا، پانی کے ساتھ کچھ رکھا نہیں. سمجھ رہے؟ جو بوڑھے پرانے ہوتے ہیں ان کو کچھ منہ میں کھا کر ہی پانی پینے کی عادت ہوتی ہے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اکرام بہت ضروری ہے. خاطر مدارت کرنا یہ مومن مسلمان کے مزاج میں ہوتا ہے. یہ سنت ہے، ہمارے نبی کی بھی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے خاطر مدارت کرنا. پھر وہ شخص ہمیں کتنا ہی گھرا گزرتا ہو، ہمیں پسند نہ ہو، تب بھی ہم ان کی خاطر مدارت کریں. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. نقرئک فلا تنس الا ما شاء اللہ، سنقرئک فلا تنس الا ما شاء اللہ، سنقرئک فلا تنس الا ما شاء اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.